حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام چرند پرند انسان اور جن اس دربار میں حاضر تھے، لیکن ایک پرندہ جو بہت منفرد تھا، اس کا نام ہدہد تھا، وہاں سے غائب تھا۔ آپ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد نے اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی مناسب وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ راج کرتی ہے۔ وہاں کے لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ یوں تو تمام پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت میں آگے تھے، لیکن ہدہد آپ کی فرما برداری کے لیے مشہور تھا۔ ہدہد نے آپ علیہ السلام کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو سامان ہوتا ہے وہ سب اس کے پاس ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم ستاروں کی عبادت کرتی ہے، یعنی سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں وزیروں کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھا اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔ خیر یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سناتے ہی ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت کی مہارت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند ملکہ نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب قدم نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے شہر ویران ہو جاتے ہیں اور شہر کے اقتدار پسند ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ خیال کرتی ہوں کہ تھوڑا ہدیہ اور چند تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں؟ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ ہمارا ہدیہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے کا کہیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، بے شمار جواہرات، عنبر و تاج بما اپنے خط کے بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا قاصد تمام سامان کو لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اس سے فرمایا کہ مال سے میری مدد کرتے ہو تو مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، پلٹ جاؤ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی طاقت وہ نہیں جانتے، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے کیونکہ وہ پست ہوں گے۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحائف، ہدیہ اور قاصد کو ٹھکرا دیا اور ایک حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی
کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے اس کا شاہی تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں درباریوں سے فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس تخت کو میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا یہ بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلدی وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ، جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں۔ ایک پلک مارنے سے پہلے آصف بن برخیہ نے اپنی روحانی قوت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو بیت المقدس میں حضرت سلیمان کے دربار میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے چل کر لمحہ بھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، ہاں یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے وہ اپنے بچنے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ چنانچہ جب قاصد نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا واقعہ سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور یہاں کے عجائبات کو دیکھ کر ایسے یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ تہ در تہ سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو ملکہ بلقیس نے اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت قبول کر لی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی